اصغر نے دوسری شادی کی اور سوتیلے بیٹے پر ظلم کرنے لگا۔ وہ سارا دن بکریاں چراتا اور جب شام کو گھر لوٹتا تو اسے چمڑے والی چپل سے مارنے لگ جاتا، اور اس کے اپنے سگے بچے یہ منظر دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہوتے۔ ایک دن گلی سے گزرتے ہوئے ایک آدمی نے دیکھا تو وہ اسے چوری اپنے ساتھ کراچی لے گیا۔ یوں 15-20 سال گزر گئے تو انہی تالیاں بجانے والی اولاد نے اصغر کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور وہ کچرے کے ڈھیر پر لیٹا ہوا تھا کہ ایک لینڈ کروزر پاس آ کر رکی تو اصغر کی ہچکی بند گئی۔ اس میں حرام خور مفت کی روٹیاں توڑتا ہے، بکریوں کا پیٹ بھرا ہوا نہیں لگتا، انہیں چرایا بھی ہے یا پھر خود آرام کر کے واپس آ گیا ہے۔ اصغر نے چمڑے والی جوتی اٹھا رکھی تھی اور اپنے سوتیلے بیٹے کو بے دردی سے پیٹتا جا رہا تھا۔ سوتیلا بیٹا وقاص تھا جو سارا دن بکریاں چرانے کے بعد شام ڈھلے گھر لوٹا تھا۔ بکریوں کا پیٹ بھرا ہوا تھا اور وہ مطمئن کھڑی جگالی کر رہی تھیں۔ وقاص نے واپسی پر راستے میں آنے والے ایک ٹیوب ویل سے انہیں پانی بھی پلا دیا تھا تاکہ گھر پہنچ کر کوئی شکایت نہ ہو، لیکن اصغر کو تو اسے مارنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ وہ پورا دن مشقت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود شام کو جب وقاص گھر آتا تو اس کے حصے میں صرف مار اور ذلت آتی تھی۔ چمڑے کی جوتی اس کے کمزور جسم پر بار بار پڑ رہی تھی، اس کے بازو سرخ ہو چکے تھے اور پیٹھ پر نیل ابھر آئے تھے۔ وہ دان بھینچ کر سب برداشت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے مگر لب خاموش تھے۔ یہیں پر بس نہیں ہوتی تھی بلکہ اصغر کے اپنے بچے سامنے بیٹھے تالیاں بجا رہے ہوتے۔ ان کے چہروں پر معصومیت نہیں بلکہ سیکھا ہوا ظلم جھلک رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے جیسے یہ سب کوئی کھیل ہو۔ وقاص کی ہر سسکی ان کے لیے تماشا بن چکی تھی۔ گھر کا صحن مٹی سے اٹا ہوا تھا اور اسی مٹی میں وقاص گرتا سنبھلتا رہتا تھا۔ اس کی ماں سغرا دروازے کے پاس کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے مگر زبان گنگ تھی۔ وہ اپنے حال اور اپنے فیصلے کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اصغر کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ٹانگوں سے معذور تھا اور ساری زندگی محنت مزدوری کر کے اس نے اصغر کو پالا تھا۔ کچا سا مکان تھا جس کی دیواروں میں دراڑیں تھیں اور چھت بارش میں ٹپکتی تھی۔ بچپن میں اصغر نے غربت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس نے فاقے بھی کیے تھے اور لوگوں کی حقارت بھی سہی تھی، مگر وقت گزرنے کے باوجود غربت اس کا پیچھا نہ چھوڑ سکی۔ وہ جوان ہوا تو اس نے بھی مزدوری شروع کر دی مگر قسمت جیسے روٹھی ہوئی تھی۔ محنت کے باوجود اس کے حالات نہ بدلے، وہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ انہی دنوں اس کی قسمت نے پلٹا کھایا اور اس کے لیے ایک امیر بیوہ کا رشتہ آیا۔ وہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر ذمہ دار تھے۔ انہوں نے یقین دلایا تھا کہ جو بھی سغرا سے شادی کرے گا اسے سغرا کے حصے کی زمین دی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے حصے کے جانور بھی اسے مل جائیں گے۔ ان دنوں یہ بات بہت بڑی سمجھی جاتی تھی کہ کسی کے پاس ذاتی زمین ہو اور گھر میں جانور موجود ہوں۔ اصغر کے لیے یہ خواب جیسی بات تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی ساری محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ اصغر کی ماں اس رشتے کے حق میں نہیں تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ بیوہ کی ذمہ داری آسان نہیں ہوتی، مگر اصغر نے کسی کی نہ سنی۔ وہ اپنی غربت کی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ شکل و صورت کا اچھا تھا مگر اسے معلوم تھا کہ خالی حسن سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر سغرا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سغرا بیوہ تھی اور اس کا پہلے شوہر سے ایک بیٹا وقاص تھا۔ سغرا خود خاصی خوبصورت تھی، اس کے خواب اونچے تھے مگر قسمت نے اسے جلد بیوہ بنا دیا تھا۔ جب اس کا پہلا شوہر مر گیا تو اس نے دوسری شادی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی مگر بہن بھائیوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ جوان تھی اور تنہا عورت کا معاشرے میں جینا آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ کل کو اسے سہارے کی ضرورت ہوگی، اس کا نکاح اصغر سے کر دیا۔ شروع کے دنوں میں اصغر نے سغرا کو بہت پیار دیا۔ وہ اس کے لیے تحفے لاتا اور اس کی ہر بات مانتا تھا۔ سغرا اس کے خلوص پر یقین کرنے لگی۔
اسے لگا کہ شاید قسمت نے اسے دوسرا موقع دیا ہے۔ ابتدا میں اس نے وقاص کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، اسے گود میں اٹھاتا اور بازار لے جاتا۔ سغرا کے بہن بھائی مطمئن ہو گئے کہ بچہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، مگر جیسے ہی سغرا اصغر کے بچے کی ماں بننے والی ہوئی، سب بدل گیا۔ اصغر کے رویے میں سختی آ گئی۔ اس نے وقاص کے ساتھ سرد مہری شروع کر دی۔ پہلے اس نے اس کا اسکول چھڑوایا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے، مگر اصل وجہ کچھ اور تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وقاص پڑھ لکھ گیا تو بڑا ہو کر اپنے باپ کی جائیداد کا دعویٰ کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ قانونی طور پر جائیداد وقاص کا حق ہے۔ یہی خوف اس کے دل میں زہر بن کر بھر گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ وقاص کو کمزور اور محتاج بنا دے گا تو وہ کبھی سر اٹھا کر بات نہیں کرے گا۔ اس نے اسے بکریاں چرانے پر لگا دیا۔ صبح سویرے وہ اسے مویشیوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف بھیج دیتا۔ وقاص ننگے پاؤں مٹی اور کانٹوں پر چلتا تھا۔ گرمی میں دھوپ میں اس کے سر کو جھلسا دیتی اور سردی میں اس کے ہاتھ سن ہو جاتے، مگر وہ خاموشی سے سب سہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی شکایت کی تو مار اس کا مقدر بن جائے گی۔ شام کو جب وہ واپس آتا تو امید کرتا کہ شاید آج کچھ اچھا ہو، مگر اصغر کی آنکھوں میں ہمیشہ شک ہوتا تھا۔ وہ بکریوں کے پیٹ ٹٹولتا جیسے کوئی عیب ڈھونڈ رہا ہو۔ اگر کوئی بکری ذرا سی بھی کمزور لگتی تو سارا الزام وقاص پر ڈال دیتا، اسے حرام خور کہہ کر پکارتا اور جوتی اٹھا لیتا تھا۔ وقاص کے کان یہ الفاظ سن سن کر سن ہو چکے تھے، مگر دل ہر بار زخمی ہو جاتا تھا۔ سغرا کا دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا ہی اس کا قصور ہے، مگر وہ اپنے دوسرے بچوں کے مستقبل کے خوف سے خاموش رہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے آواز اٹھائی تو اس کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ اس کی خاموشی وقاص کے لیے سب سے بڑی سزا بن گئی تھی۔ وقاص کبھی کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھتا تھا، اس کی آنکھوں میں سوال ہوتا تھا مگر زبان پر کچھ نہ آتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ گھر کا ماحول سخت ہو چکا تھا۔ اصغر کے دل میں حسد اور خوف نے جگہ بنا لی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وقاص اس کی محنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وقاص نے کبھی ایسی سوچ بھی نہ رکھی تھی۔ وہ تو صرف سکون چاہتا تھا۔ اسے اپنے باپ کی دھندلی سی یاد تھی جو اسے کندھوں پر بٹھاتا تھا۔ وہ یادیں ہی اس کا سہارا تھیں۔ ہر شام کا منظر ایک جیسا ہوتا تھا۔ مٹی اڑتی تھی اور جوتی کی آواز گونجتی تھی۔ بچے تالیاں بجاتے تھے اور سغرا آنسو پونچھتی رہتی تھی۔ وقاص زمین پر گرا ہوتا تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا صبر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چیخنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ اس نے دکھ کو اپنے اندر دفن کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ چکی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں امید کی ایک ننھی سی لو باقی تھی جو ہر ظلم کے باوجود بجھنے سے انکار کرتی تھی۔ یہی اس گھر کی روز کی کہانی تھی۔ ایک طرف خوف تھا اور دوسری طرف خاموشی تھی۔ ایک طرف لالچ تھا اور دوسری طرف معصومیت تھی، اور اس سب کے بیچ وقاص کھڑا تھا جو اپنی عمر سے کئی زیادہ بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کی زندگی کا ہر دن ایک امتحان بن چکا تھا اور ہر شام ایک سزا، مگر وہ پھر بھی اگلی صبح بکریوں کے ساتھ نکل جاتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہی اس کی برداشت تھی اور یہی اس کی خاموش مذمت تھی۔ اس دن بھی منظر وہی تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی اور صحن میں مٹی اڑ رہی تھی۔ وقاص بکریوں کو باڑے میں باندھ کر ابھی سیدھا کھڑا ہی ہوا تھا کہ اصغر نے پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی چمڑے والی جوتی تھی، آنکھوں میں غصہ اور زبان پر زہر۔ وہ بنا کچھ سنے وقاص پر برس پڑا۔ جوتی کی آواز صحن میں گونج رہی تھی۔ وقاص کے کندھے جھٹکے کھا رہے تھے، مگر وہ چیخ نہیں رہا تھا۔ اس کی خاموشی پہلے سے بھی گہری ہو چکی تھی۔ گلی سے ایک ادھیڑ عمر آدمی گزر رہا تھا۔ اس کا نام حبیب تھا۔ وہ اسی محلے میں پرانا رہنے والا تھا اور سب حالات سے واقف تھا۔ اس نے کئی بار وقاص کو بکریاں چراتے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکا اصغر کا سوتیلا بیٹا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سغرا اب اصغر کے خوف اور محبت کے الجھے ہوئے رشتے میں اس قدر بندھ چکی ہے
کہ اپنے ہی بیٹے پر ہونے والا ظلم بھی برداشت کر لیتی ہے، مگر آج منظر کچھ زیادہ ہی بے رحم تھا۔ حبیب رک گیا، اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس نے دیکھا کہ اصغر پوری طاقت سے جوتی برسا رہا ہے اور اس کے اپنے سگے بچے ایک طرف کھڑے ہنس رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر وہی پرانی بے حسی تھی۔ حبیب کے دل میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ وہ چند لمحے تذبذب میں رہا، پھر آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا کہ بس کرو اصغر، کب تک اس بچے پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ اصغر چونک کر رک گیا۔ اس نے گھور کر حبیب کو دیکھا اور تلخی سے بولا، تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ میرا گھر ہے اور میرا معاملہ ہے۔ حبیب نے وقاص کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں لال تھیں مگر اس میں آنسو نہیں تھے، جیسے وہ رونا بھی بھول چکا ہو۔ حبیب کا دل کانپ گیا، وہ جانتا تھا کہ بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے خاموشی سے وقاص کی طرف ہمدردی بھری نظر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا، مگر اس دن کے بعد وہ بے چین رہنے لگا۔ چند دن بعد صبح کا وقت تھا۔ وقاص حسب معمول بکریوں کو لے کر کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ دھوپ ابھی تیز نہیں ہوئی تھی، راستہ سنسان تھا۔ حبیب پہلے سے ایک درخت کے نیچے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وقاص نے اسے دیکھا تو چونک گیا۔ حبیب نے نرمی سے اسے آواز دی اور پاس بلایا۔ وہ کچھ فاصلے پر رک رہا، جیسے ڈر رہا ہو کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ حبیب نے آہستہ آواز میں پوچھا، بیٹا تم خوش ہو اس گھر میں؟ وقاص نے نظریں جھکا لیں، چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، مجھے عادت ہو گئی ہے۔ یہ جملہ سن کر حبیب کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا، اگر تمہیں یہاں سے نکلنے کا موقع ملے تو کیا تم جانا چاہو گے؟ وقاص نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر بھی تھا اور ایک مدھم سی امید بھی۔ اس نے کچھ نہ کہا، مگر اس کی خاموشی ہی جواب تھی۔ اگلے چند دن حبیب نے منصوبہ بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ اگر اصغر کو خبر ہو گئی تو طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ایک دن اس نے موقع دیکھا جب اصغر شہر گیا ہوا تھا اور سگرا گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ وقاص بکریاں چرا کر واپس آ رہا تھا۔ حبیب نے اسے راستے میں روک لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس نے کہا، اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں کوئی تم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تم پڑھ سکو گے اور کچھ بن سکو گے، مگر یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ وقاص کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر اپنے گاؤں کی طرف دیکھا، وہ مٹی کے گھر اور وہ صحن جہاں اس نے بچپن گزارا تھا۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا، آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر پھر اسے ہر شام کی مار یاد آئی۔ اس نے ہمت کر کے سر ہلا دیا۔ حبیب اسے چپ چاپ بس اڈے کی طرف لے گیا۔ کسی نے انہیں خاص توجہ نہیں دی۔ یوں وقاص اس گاؤں سے نکل گیا جہاں اس کی شناخت صرف ایک مظلوم بچے کی تھی۔ کراچی کا شہر اس کے لیے بالکل نیا تھا، اونچی عمارتیں اور شور سے بھری سڑکیں۔ حبیب نے اسے اپنے ایک جاننے والے کے پاس رکھوا دیا جو ایک ورکشاپ چلاتا تھا۔ ابتدا میں وقاص نے بہت محنت کی، دن کو کام اور رات کو پڑھائی۔ وہ ہر وہ چیز سیکھنا چاہتا تھا جو اسے مضبوط بنا سکے۔ سال گزرتے گئے، اس کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے تعلیم مکمل کی اور کاروبار میں قدم رکھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ مدھم لو اب روشن شعلہ بن چکی تھی۔ ادھر گاؤں میں قیامت برپا تھی۔ جب وقاص واپس نہ آیا تو اصغر نے کچھ دن ڈھونڈا، پھر بے پرواہی اختیار کر لی۔ اس نے سب کو یہی بتایا کہ لڑکا خود بھاگ گیا ہے۔ سگرا کے دل میں چبھن رہی مگر وہ خاموش رہی۔ وقت گزرتا گیا، اصغر کے اپنے بچے جوان ہو گئے۔ وہ باپ کی سختی اور لالچ سیکھ چکے تھے۔ گھر کی زمین آہستہ آہستہ بکنے لگی۔ اصغر کی محنت کم اور غصہ زیادہ ہو گیا تھا۔ اس کے بچے اب اس کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ 15-20 سال گزر گئے۔ وہ بچے جو کبھی وقاص پر تالیاں بجاتے تھے اب خود باپ سے اکتائے ہوئے تھے۔ ایک دن جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے اصغر کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک پرانی چادر تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گلی میں آ گیا۔ کسی نے اسے نہ روکا۔ گھر کی دیواریں خستہ حال تھیں، صحن ویران تھا، جانور بھی نہ رہے تھے۔ جو دولت کے خواب دیکھے تھے وہ مٹی ہو چکے تھے۔ اصغر کچرے کے ڈھیر کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے مناظر گھوم رہے تھے۔ اسے وہ شامیں یاد آئیں جب وہ وقاص کو مارتا تھا اور بچے تالیاں بجاتے تھے۔
آج وہی بچے اسے ٹھکرا چکے تھے۔ اس کے جسم میں اب طاقت نہ تھی، آواز بھی کمزور ہو چکی تھی۔ اصغر کچرے کے ڈھیر کے پاس نیم دراز پڑا تھا، سرد ہوا اس کے کمزور جسم سے ٹکرا رہی تھی۔ آنکھیں دھندلا چکی تھیں مگر یادیں صاف تھیں۔ اسے ہر وہ شام یاد آ رہی تھی جب وہ چمڑے کی جوتی اٹھا کر وقاص پر برساتا تھا۔ اسے وہ تالیاں یاد آ رہی تھیں جو اس کے اپنے بچے بجاتے تھے۔ اسے اپنی آواز یاد آ رہی تھی جو نفرت سے بھری ہوتی تھی۔ آج وہی آواز اس کے گلے میں اٹک گئی تھی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور دل میں انجانا خوف اتر رہا تھا۔ اسی لمحے گلی میں روشنی پھیلی، ایک لمبی سی گاڑی آ کر رکی۔ محلے کے بچے حیرت سے دیکھنے لگے۔ اصغر نے بھی کمزور سی گردن اٹھائی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، پہلے ایک سادہ لباس پہنے درمیانی عمر کا شخص اترا۔ اس کے چہرے پر وقار تھا مگر غرور نہیں۔ پھر پچھلی نشست سے ایک نوجوان باہر آیا۔ اس کے لباس میں سادگی تھی مگر انداز میں اعتماد۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں اور ان میں برسوں کی محنت کی چمک۔ اصغر کی سانس رک سی گئی۔ وہ چہرہ مانوس تھا، وقت نے اس کی صورت بدلی تھی مگر آنکھیں وہی تھیں، وہی خاموش آنکھیں جو کبھی مار کھاتے وقت بھی شکایت نہ کرتی تھیں۔ وقاص چند قدم آگے بڑھا۔ اس نے اپنے باپ کو کچرے کے ڈھیر کے پاس پڑا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ لمحہ عجیب تھا، نہ فتح کا غرور تھا نہ بدلے کی آگ، صرف ایک گہری خاموشی تھی۔ وقاص کے ذہن میں کراچی کے دن گردش کرنے لگے۔ اسے یاد آیا جب حبیب اسے لے کر اس بڑے شہر میں آیا تھا۔ کوئی عیش و آرام نہیں تھا، وہ ایک تنگ سی کوٹھری میں رہتے تھے۔ دن بھر ورک شاپ میں لوہے کی چنگاریوں کے بیچ کام کرتا اور رات کو تھکی آنکھوں سے کتاب کھول لیتا تھا۔ کئی بار ہاتھ جل جاتے تھے، کئی بار نیند آنکھوں پر حاوی ہو جاتی تھی، مگر اسے اپنے ماضی کی مار یاد آتی اور وہ جاگ جاتا۔ حبیب نے بھی اس کے ساتھ محنت کی، دونوں نے مزدوری کی۔ حبیب نے اسے کبھی یتیم محسوس نہیں ہونے دیا۔ اس نے کہا تھا، بیٹا محنت کا راستہ لمبا ضرور ہوتا ہے مگر منزل پکی ہوتی ہے۔ سال گزرتے گئے، وقاص نے تعلیم مکمل کی، ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے پاؤں جما لیے۔ وہ امیر نہیں بنا مگر عزت دار بن گیا۔ اس کے پاس حلال کی کمائی تھی اور سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ تھا۔ آج وہ اسی گاؤں میں واپس آیا تھا جہاں سے وہ ایک مظلوم لڑکے کی حیثیت سے نکلا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اصغر کے قریب آیا۔ اصغر کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی تیر رہی تھی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وقاص نے جھک کر اسے سہارا دیا اور قریب پڑے پتھر پر بٹھا دیا۔ محلے والے دم بخود تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج کوئی انتقام کا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ وقاص نے دھیمی آواز میں کہا، میں تم سے اپنا کیے کا انتقام لوں۔ قدرت تم سے انتقام لے چکی ہے۔ یہ الفاظ نرم تھے مگر ان میں برسوں کا وزن تھا۔ اصغر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کے اپنے بچے دروازے سے جھانک رہے تھے، وہی بچے جو کبھی تالیاں بجاتے تھے۔ آج ان کے چہروں پر خوف تھا۔ وقاص نے گھر کی طرف دیکھا، دیواریں ٹوٹ چکی تھیں، صحن ویران تھا۔ وہ خواب جن کے لیے اصغر نے ظلم کیا تھا مٹی میں مل چکے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور قدم اندر کی طرف بڑھا۔ کمرے کے ایک کونے میں سغرا بیٹھی تھی، بال سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر وقت کی لکیریں گہری ہو گئی تھیں۔ اس نے دروازے پر کھڑے وقاص کو دیکھا تو جیسے سانس رک گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ ماں اور بیٹے کے درمیان لمحوں کی خاموشی تھی۔ پھر سغرا نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وقاص نے بھی اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس نے کوئی شکوہ نہ کیا، نہ یہ پوچھا کہ اس نے اسے بچایا کیوں نہیں، نہ یہ کہا کہ وہ خاموش کیوں رہی۔ اس نے صرف اتنا کہا، ماں میں ٹھیک ہوں، آپ کی دعاؤں نے مجھے سنبھال لیا۔ سغرا کے لب کانپ رہے تھے، وہ معافی مانگنا چاہتی تھی مگر وقاص نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے گھر کے ٹوٹے در و دیوار کو دیکھا اور پھر اپنے بھائیوں کی طرف۔ اس نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ اس میں کچھ رقم تھی اور زمین کے کاغذات کی نقول۔ اس نے کہا، یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہے۔ میں اپنا حق لینے آیا تھا مگر یہاں آ کر سمجھ آیا کہ میرا حق تو مجھے زندگی پہلے ہی دے چکی ہے۔ اصغر دروازے پر بیٹھا سب سن رہا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وقاص اس کے پاس آیا،
اس نے خاموشی سے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے اور کہا، اپنا خیال رکھنا۔ پھر وہ پلٹا۔ اس کے قدم مضبوط تھے مگر دل بھاری تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کو دیکھا۔ سغرا کی آنکھوں میں دعا تھی۔ وہ باہر نکلا، گاڑی کے پاس پہنچ کر رکا۔ اسے اپنے اندر عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے بدلہ نہیں لیا تھا مگر اس کے دل کا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کا انصاف انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ جیسے اصغر اپنے کیے کا پھل پا چکا تھا ویسے ہی ہر شخص اپنے عمل کا نتیجہ پاتا ہے۔ گاڑی آہستہ آہستہ گلی سے نکل گئی۔ محلے والے دیر تک کھڑے دیکھتے رہے۔ گھر کے اندر خاموشی چھا گئی۔ سغرا دروازے پر کھڑی تھی، اصغر زمین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وقت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وقاص واپس لوٹ چکا تھا اپنے اس سفر کی طرف جو اس نے محنت اور صبر سے بنایا تھا۔ اس کے دل میں کینہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قدرت کا نظام دیر سے صحیح مگر چلتا ضرور ہے اور انسان کو آخر کار اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔